الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سوال اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ درود پاک کے کون سے صیغے ایسے ہیں کہ جو مختصر بھی ہیں، جامع بھی ہیں، اور جن کی کثرت کرنے والوں پر رحمت الہی کا نزول بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے، اور وہ ایسے صیغے ہوں کہ جو اولیاء اللہ کے معمولات میں سے ہوں، اور ایسے صیغے ہوں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ہم ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو آج انشاءاللہ ایسے ہی کچھ صیغے بیان کیے جائیں گے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے اس کو مکمل سنا تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے، جب سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو صیغہ ہے وہ ہے صلی اللہ علی محمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ جو صیغہ ہے، جو اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو گویا کہ یہ صیغہ ایسا زبردست صیغہ ہے کہ رب کریم کی رحمت کی بارش میں نہانے کا ذریعہ ہے، اللہ کریم کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر بندہ ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو اللہ کریم 70 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ تصور کریں کہ جو بندہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا ہزاروں مرتبہ درود پاک یہ پڑھے گا تو اس پر کتنی رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ دیکھیں، جب کسی بندے پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے نا تو اس کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی جو بندشیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ درود پاک ایسا عظیم درود پاک ہے جو گرہیں کھول دیتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ درود پاک وہ عظیم درود پاک ہے کہ جس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے، کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ درود پاک ان عظیم درود پاک کے صیغوں میں سے ہے کہ اس کی کثرت کرنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کہ ایک شخص ملک شام سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے والد جو ہیں وہ نابینا ہیں اور آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی محمد۔ 7 ہفتے تک جو ہے وہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں گھر گیا اور اپنے والد محترم کو یہ صیغہ بتایا، اور اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی جو ہے وہ انہیں میں نے ترغیب دی۔ تو جب میرے والد محترم نے اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھا تو انہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنا زبردست صیغہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا کہ میں راستہ بھول گیا، بڑا پریشان تھا، بڑا رنجیدہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی بزرگ میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں ان کے پیچھے گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو میں نے ان سے استفسار کیا، یعنی کہ پوچھا کہ کیا آپ خضر علیہ السلام ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو پھر میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کچھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے کوئی فرمان سنائیے تاکہ میں اس فرمان کو آپ سے روایت کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ درود پاک دل کے نفاق کو اس طرح دور کر دیتا ہے
جس طرح پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ صلی اللہ علی محمد، جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ صیغہ ہے کہ جو اللہ کریم کی رحمت سمیٹنے کا ذریعہ ہے، اللہ کریم کی رحمتوں کی بارش کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم کثرت سے ہمیں اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں اگر میں آپ کو اس کی ایک زبردست فضیلت سناؤں نا، تو ایسی ایمان افروز حکایت کہ سن کر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اس میں پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ نے مکمل دیکھنی ہے، مکمل دیکھیں گے۔ اس میں کچھ راز ایسے ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اللہ نے چاہا تو سن کر بہت فائدہ بھی ہوگا، مزہ بھی آئے گا۔ اور انشاءاللہ جب ان سیغوں کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو سیغہ ہے اس کو کس نے پڑھا اور اس کو کتنا فائدہ ہوا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، میں بتا رہا تھا کہ ایک حکایت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مطاف میں تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا یہ شخص کہیں دور سے آیا ہے، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، اس سے معلوم نہیں کہ یہاں سے یہاں تک کیا پڑھنا ہے، یہاں سے یہاں تک کیا پڑھنا ہے، میں اس کی اصلاح کرتا ہوں۔ تو آپ اس کی اصلاح کی غرض سے اس کے قریب تشریف لے جاتے ہیں، اسے روکتے ہیں، اسے کہتے ہیں نوجوان ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو وہ عرض کرتا ہے حضرت میرے راستے سے ہٹ جائیے، میں نے جو بات رسول اللہ کے درود میں دیکھی ہے مجھے کسی وظیفے کی حاجت نہیں۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گیا کہ یہ طواف مکمل کرے تو اس سے پوچھوں اے نوجوان تو نے درود پاک میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو جب اس نے طواف مکمل کیا تو میں اس کے قریب پہنچا اور اس سے کہا اے نوجوان، یہاں تو بہت سارے ذکر و اذکار پڑھے جاتے ہیں، بہت سی وظائف پڑھے جاتے ہیں، بہت سی دعائیں کی جاتی ہیں، اور تم درود پاک کی کثرت ہی کیے جا رہے ہو، تم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد ہر قدم پر پڑھتے جا رہے ہو، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا حضرت پہلے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کروائیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی کہ وقت کے ولی اللہ میرے قریب حاضر ہیں تو اس نے عرض کیا حضور اگر آپ ولی اللہ نہ ہوتے، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے نہ ہوتے تو کبھی آپ کو اپنا راز نہ بتاتا۔ راز دراصل یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میرا باپ بہت گناہگار تھا، بہت سیاکار تھا، بہت بدکار تھا، زندگی کا ایک عرصہ اس نے گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزارا تھا۔ وہ میرا باپ تھا، باپ کی محبت کے جذبے نے دل میں جنم لیا، سوچا کہ اسے مدینہ منورہ لے جاؤں، سوچا کہ اسے حج پر لے جاؤں کہ اللہ کریم اس پر شاید کرم فرما دے، شاید اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے۔ تو ہم دونوں باپ بیٹا حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ وہ ایک گناہگار شخص تھا، بدکار شخص تھا، جو وقت گزرتا جائے اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا تھا۔ میں کسی کو مدد کے لیے کیا پکارتا، مجھے اپنے والد کا خود چہرہ دیکھ کر خوف آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اسی رنج و علم کی کیفیت میں، اسی غم کی کیفیت میں میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگی، کیا دیکھتا ہوں، گویا کہ نور کے جلووں میں ایک نورانی شخصیت میرے قریب تشریف لا رہی ہے، میرے والد صاحب کے قریب تشریف لا رہی ہے۔ وہ نورانی شخصیت میرے والد محترم کے قریب تشریف لاتی ہے اور اپنا نورانی ہاتھ میرے والد محترم کے چہرے پر پھیرتی ہے۔ اس نورانی ہاتھ کا میرے والد صاحب کے چہرے پر پھرنا تھا کہ وہی چہرہ کہ جس کو پہلے دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اس چہرے سے نور پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس چہرے سے نور پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان نورانی شخصیت کے قدموں میں گر گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا اور اس کا نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ سن کر
حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا، حضور کا دامن پکڑا، حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور میں اپنے والد کے بدعمالیوں سے واقف ہوں، اس کی سیاہ کاریوں سے واقف ہوں، اس کے گناہوں سے واقف ہوں، حضور آپ نے کس وجہ سے میرے والد پر اتنی شفقت فرمائی ہے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تیرا باپ بہت گناہ گار تھا، میں جانتا ہوں کہ تیرا باپ بہت سیاکار تھا، بہت بدکار تھا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور میں ہر اس شخص کا دستگیر ہوں، اس کی مدد کرنے والا ہوں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو جب مرنے کے بعد اس کی اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی، اس طرح میں نے دیکھا کہ یہ ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، اس لیے ہم نے اس پر اتنا کرم فرمایا ہے۔ اور واعظ بے نظیر میں اس کتاب میں ایک اضافہ یہ بھی ہے، وہ نوجوان کہتے ہیں کہ پھر میں دیکھتا ہوں، اس کے بعد جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے آ رہا ہے، کوئی آگے کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی آ کر میرے والد کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آ کر میرے والد کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ تو میں نے آنے والوں سے پوچھا، ارے بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نہ تجھے جانتے ہیں نہ تیرے والد کو جانتے ہیں، ہم تو اپنے علاقوں میں تھے، اپنے گھروں میں تھے کہ ایک صدا بلند ہوئی کہ فلاں مقام پر ایک شخص کا جنازہ پڑا ہے، جو بندہ بھی اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول غور کریں، یہ درود پاک کا صیغہ صلی اللہ علی محمد، جب یہ صیغہ پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ کریم کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کریم رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ شخص کتنا گناہ گار تھا، دیکھیں کتنا گناہ گار تھا، لیکن درود پاک پڑھتا تھا تو اللہ کریم نے اس کی برکتیں اسے نصیب فرمائیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی کرم فرمایا، تشریف لا کر اس پر اتنی خصوصی شفقت فرمائی۔ تو تصور کریں کہ جو بندہ صلی اللہ علی محمد اس صیغے کی کثرت کرے گا تو اللہ کریم اس پر کتنا کرم فرمائے گا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے کتنا نوازیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ صلی اللہ علی محمد بڑا ہی بہترین درود پاک ہے، بہت ہی زبردست درود پاک ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ درود پاک ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ اور رب کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ رب کریم قرآن کریم میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب خوب سلام۔ اب جب کسی بندے نے درود پڑھا تو رب کریم کے ایک حکم پر تو عمل کر دیا، لیکن جو دوسرا حکم ہے، تاکیدی حکم ہے کہ خوب خوب سلام بھیجو، تو اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ صلی اللہ علی محمد اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھے، تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسے صیغہ بھی اختیار کرے، ایسے صیغے کے ساتھ بھی درود پاک پڑھے کہ جس میں سلام بھی ہو، اور شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں اس صیغے کو پڑھ لے تاکہ رب کریم کے دونوں احکام پر اس کا عمل ہو جائے۔ یعنی کہ یوں پڑھ لے صلی اللہ علی محمد، یہ مسلسل پڑھ رہا ہے تو شروع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے ساتھ، یا درمیان میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا آخر میں پڑھ لے، تو اس طرح رب کریم کے دونوں احکامات پر اس کا عمل ہو جائے گا، درود بھی پڑھا جائے گا، سلام بھی بھیجا جائے گا۔ تو یہ وہ صیغہ ہے کہ اولیاء اللہ کے معمولات اور ان کے اوراد و وظائف میں رہا ہے۔ خصوصاً میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال عطار الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی مذاکروں میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھواتے ہیں۔ جب فرماتے ہیں نا صلو علی الحبیب، تو درود پاک یوں پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے گا کہ میرے شیخ طریقت کبھی بھی کوئی وظیفہ ایسے نہیں بتاتے، کوئی عمل ایسے نہیں بتاتے، اس کے پیچھے کوئی بہت گہری بات ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اتنی بڑی شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، اور کتنے بڑے علامہ ہیں،
تو جب وہ یہ درود پاک پڑھاتے ہیں تو یقیناً اس بات سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس درود پاک کی کثرت کرنے میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جو اس درود پاک کے ساتھ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ درود پاک ایسا ہے کہ جو مشکلات کو حل کرتا ہے، گریں کھول دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، حاجات کی تکمیل اس کے ذریعے نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیغے کے ساتھ۔ تو دیکھا آپ نے کیسا زبردست یہ آج کا بیان ہے، اس کو مکمل آپ نے سننا ہے۔ انشاءاللہ اس میں کچھ سیغے ایسے میں بتاؤں گا الحمدللہ جو میرے معمولات میں ہیں، اور اس کو پڑھنے کی بے شمار فضل و برکات ہے۔ تو اگلا سیغہ وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان، نہایت آسان اور جامع درود پاک ہے، اور ایسا زبردست درود پاک ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی مقام، کسی بھی جگہ پر کوئی بھی شخص حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی لے یا سنے تو وہ اس طرح درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور روئے زمین پر میرے حساب سے سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود پاک یہی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب بھی کوئی شخص حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتا ہے یا لیتا ہے تو وہ اس طرح درود پاک پڑھتا ہے۔ اور آپ کتب احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، بخاری شریف کو دیکھیے، مسلم شریف کو دیکھیے، ترمذی شریف کو دیکھیے، سنن نسائی شریف کو دیکھیے، ابن ماجہ شریف کو دیکھیے، آپ بڑی بڑی کتب احادیث کو دیکھیے، جہاں بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ مذکور ہوں گی، لکھی ہوں گی، تو ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام علیہم تو اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین، آپ بھی جو ہے وہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی آتا ہے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ آپ کو یقیناً اندازہ ہو چکا ہوگا، اور اس میں اس بات کی بھی کاٹ ہو چکی ہوگی کہ وہ جو بعض لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی ہی درود پاک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی درود پاک نہیں ہے۔ تو ان سے بندہ پوچھے کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی آتا ہے تو پھر آپ درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ کو چاہیے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، تو آپ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ یہ درود پاک ہے، اور آسان اور جامع درود پاک ہے، مکمل درود پاک ہے، اور عرب و عجم میں یہ پڑھا جاتا ہے، کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور کتب احادیث میں یہ مذکور ہے۔ اور اس کی کثرت کرنے والوں پر بھی رب کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی وہ ان درود پاک کے سیغوں میں سے ایک سیغہ ہے کہ جس کی کثرت کرنے والوں کی مشکلات دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص اس کی کثرت کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں شارٹ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک تیسرا سیغہ، بہت ہی زبردست سیغہ، سنیں گے تو مزہ آ جائے گا، اس کی بہاریں سنیں گے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہے درود خضری، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم، جس طرح چاہے آپ اس کو پڑھیے۔ یہ وہ سیغہ ہے کہ اس کی کثرت کرنے والا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عام غلام، ایک ہوتا ہے محبوب غلام، کہ جو آقا کی نظروں میں رہتا ہے۔ تو اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص غلام بن جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ سیغہ ایسا زبردست سیغہ ہے، اور اس کی ایسی برکتیں ہیں کہ جو بندہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اسے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، اسے سنہری جالیوں کے سامنے، اسے گنبد خضرا کے سامنے صلوۃ والسلام پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ سیغہ وہ مبارک سیغہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام
ان کے معمولات میں یہ رہا ہے. خصوصاً ایک بزرگ گزرے حضرت شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ ولی کامل، شیخ کامل بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی ولی اللہ بن گئے. اللہ اکبر، جن کے قدموں میں بیٹھنے والے بھی ولی اللہ بن گئے. اور حضرت شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود خضری کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود خضری پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ ایسا سیغہ ہے، ایسا سیغہ ہے کہ بندے کو اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کر دیتا ہے. یہ ایسا سیغہ ہے کہ بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے. یہ ایسا سیغہ ہے کہ اس کی کثرت کرنے والا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ جو بندہ 1.25 مرتبہ کامل توجہ کے ساتھ درود خضری پڑھے تو اسے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ عطا بھی فرماتے ہیں. یہ آپ کی شان و عظمت ہے کہ جس سے بھی ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کچھ عطا بھی فرماتے ہیں. تو درود خضری پڑھنے والا 1.25 کامل توجہ کے ساتھ پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے کہ اس کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کچھ عطا بھی فرماتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کی وہ پریشانی، آپ کی وہ مصیبت، آپ کی وہ ٹینشن اگر دور نہیں ہو رہی، آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے کہ جو پوری نہیں ہو رہی، دیرینہ حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ 1.25 مرتبہ درود خضری اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم اس درود پاک کی برکت سے میری حاجت کو پورا فرما دے یا میری مشکل کو دور فرما دے، یا کوئی بھی حاجت ہے آپ کے ذہن میں، 1.25 مرتبہ کامل توجہ کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی نشست میں پوری تعداد کرنی ہے، بلکہ جتنا آسانی ہو، بس یہ کہ آپ کی توجہ رہے، گنبد خضرا پر توجہ رہے. اس طرح درود پاک پڑھیں کہ گویا کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس طرح کامل توجہ کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کرتے ہوئے، دل کو جھکاتے ہوئے ایک محبت کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اللہ نے چاہا، مجھے اپنے رب کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ کی ابھی 1.25 کی تعداد پوری نہیں ہوگی کہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہوگا. تو درود خضری درود پاک کے خاص سیغوں میں سے ایک سیغہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اولیاء کرام کے اوراد و وظائف میں سے ایک خاص وظیفہ ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے اوراد و وظائف میں سے اس سیغے کو بھی ضرور اختیار کیجیے گا. میرے قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے محسن ہیں، آپ کی مجھ پر بڑی شفقتیں ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی اسی سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتے اور اپنے مریدین کو پڑھایا کرتے تھے. بڑا ہی زبردست سیغہ ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، روحانیت کے راز جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، روحانیت ترقی کرنا شروع ہو جاتی ہے. آپ بس یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے بندہ، بد نگاہی سے بچے اور کامل توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھے، اور باقی عبادات، فرض عبادات کو بھی بجا لاتا رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھے تو اس پر اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا. تو ہمارے 3 سیغے کمپلیٹ ہوئے، ابھی 2 راز باقی ہیں، تو یہ سنیں گے انشاءاللہ تو یہ بھی بڑا مزہ آئے گا. ایک سیغہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بڑا ہی زبردست سیغہ ہے. اور یہ وہ سیغہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمودہ سیغہ ہے. کتب حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیغے کے ساتھ بھی درود پاک پڑھنے کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے. احادیث طیبہ میں ہمیں یہ مذکور ملتا ہے. یہ سیغہ جو چاہتا ہے نا کہ صاحب کشف بن جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ دماغ کھول دے اور اس پر اسے کشف عطا فرما دے اور اسے غیب کی باتیں جو ہیں وہ معلوم ہونا شروع ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھے. یہ سیغہ ایسا زبردست سیغہ ہے کہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عارف باللہ شیخ امام ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
آپ کی یہ شان و عظمت ہے کہ آپ 32 سال تک قطبیت کے مقام پر فائز رہے. اللہ اکبر. تصور کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے کہ 32 سال تک قطبیت کے مقام پر فائز رہے. اور یہی درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد النبی الامی. یہی درود پاک آپ کی طریقت کا سہارا تھا. اس کے ذریعے خود بھی ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے اور اپنے مریدین کو بھی مقام ولایت پر پہنچایا. اور اسی سیغے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھا کرتے تھے. بڑا ہی زبردست سیغہ ہے. اس سیغے کے ساتھ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ضرور درود پاک پڑھیے گا. اور بات وہی کہ کامل توجہ ضرور ہونی چاہیے، اور درود پاک کے آداب کو بھی جو درود پاک پڑھنے کے آداب ہیں ان کو بھی پڑھتے ہوئے ملوز خاطر رکھ کر آپ نے اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے. جب پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ہمارا جو آخری اور 5واں سیغہ ہے وہ ہے عاشقوں کا سیغہ. وہ ہے عاشقوں کا سیغہ. سبحان اللہ. وہ ایسا سیغہ ہے کہ ہر عاشق کی زبان پر یہ سیغہ ہوتا ہے. وہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ وہ سیغہ کہ جو عاشقوں کی پہچان ہے. یہ وہ سیغہ ہے، وہ مبارک سیغہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں نکلتے تھے تو جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی پہاڑ یا درخت کے قریب سے گزرتے تو وہ یوں عرض کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو یہ وہ سیغہ ہے، اور یہ وہ سیغہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین نے اس سیغے کو پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ حاصل کی ہے. اس سیغے کو پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص حاصل کیا ہے. اس سیغے کو پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ حاصل کی ہے، اور اس سیغے کو پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص غلاموں میں وہ شامل ہوئے ہیں. یہ سیغہ وہ سیغہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات پر اس کا عمل ہو جاتا ہے. دیکھیں رب کریم نے یہی فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلات بھی ہے، سلام بھی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں پڑھ رہا ہوں نا، مجھے مزہ آ رہا ہے، الحمدللہ لطف آ رہا ہے. تو ایسا زبردست یہ سیغہ ہے کہ جب آپ کامل توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ جب اس سیغے کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو یقین مانے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے رونق افروز ہیں اور بندہ یہ درود پاک پڑھ رہا ہے. اس طرح کی ایک کیفیت جو ہے وہ اس سیغے کو پڑھنے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. ایک عاشق رسول کی مجھے کال موصول ہوئی. نمبر جو ہے وہ الحمدللہ میرا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اپنا الحمدللہ درود پاک کا ایک پوسٹر ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد بے شمار عاشقان رسول نے زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے. اور یہ پوسٹر کم و بیش کوئی 44,000 کی تعداد میں مختلف سٹائلز میں چھپ چکا ہے. پاکستان بھر سے عاشقان رسول اس کو منگواتے ہیں، منگوا کر اپنے علاقے کی مساجد میں لگاتے ہیں. ہم فی سبیل اللہ بغیر کسی ہدیہ کے اللہ کی رضا کے لیے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے یہ پوسٹر جو ہے وہ پوسٹ آفس کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور عاشقان رسول اس کو منگوا کر اپنے علاقے کی مساجد وغیرہ میں لگاتے ہیں. جب کوئی عاشق رسول مسجد میں آتا ہے، اس پوسٹر کو پڑھتا ہے تو اس کا بھی یہ ذہن بنتا ہے کہ وہ بھی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھے گا. تو جب تک پڑھتا رہتا ہے ظاہر ہے کہ لگانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. الحمدللہ پاکستان بھر سے، پاکستان کے کونے کونے سے عاشقان رسول اس کو منگواتے ہیں. ہم فی سبیل اللہ اس کو بیچتے ہیں. صرف ڈاک خرچ جو ہے وہ صرف لیا جاتا ہے. تو اس کو پڑھنے کے بعد بے شمار عاشقان رسول کی کالز موصول ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں، درود پاک کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں، اور کچھ اپنے اوراد و وظائف بھی بتاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے ہم پر کیسا کرم ہوا. تو انشاءاللہ یہ جو ویڈیوز آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا. انشاءاللہ عز و جل میری یہ نیت ہے کہ ایسے ایسے درود پاک کے جو راز ہیں انشاءاللہ وہ آپ پر کھولوں گا. وہ برکتیں جو درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو نصیب ہوئیں انشاءاللہ ان کا اظہار میں اپنی جو ویڈیوز ہیں ان میں کروں گا انشاءاللہ. جن سیغوں کی کثرت کرنے کی برکت سے عاشقان رسول کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، یا مقامی ولایت نصیب ہوا، یا خاص کرم ہوا، یا ان کے مسائل حل ہوئے، تو انشاءاللہ عز و جل میں اپنی ویڈیوز میں وہ سیغے اور ان کی تعداد، پڑھنے کا انداز، سب کچھ انشاءاللہ
عز و جل میں بیان کروں گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کالز جو ہے وہ موصول ہوتی ہیں۔ ایک عاشق رسول کی مجھے کال موصول ہوئی، وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ میں نے مسجد میں یا کسی جگہ کا فرمایا کہ میں نے درود پاک کا پوسٹر پڑھا ہے اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ پھر وہ مجھے باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ کہتے ہیں کہ میں یہ درود پاک پڑھتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کی بڑی برکتیں ملی ہیں، بہت برکتیں ملی ہیں، اور ایک خاص برکت یہ ملی کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت وسیع و عریض میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، اور وہاں اللہ کی مخلوق بیٹھی کھانا کھا رہی ہے، بڑی اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں، بڑی ہی زبردست عالی شان کھانے ہیں، اور اللہ کی مخلوق بیٹھی کھانا کھا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اتنے زبردست کھانے ہیں تو میں بھی ان کھانوں کو کھاؤں۔ تو جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، آپ ادھر تشریف لائیں، آپ کے لیے ان لوگوں سے بڑھ کر اعلیٰ کھانا موجود ہے، ان لوگوں سے بڑھ کر بڑی نعمت موجود ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ پھر جب میں کھانا کھا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے ایک بہت ہی نورانی شخصیت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور مجھے فرماتے ہیں کہ وہ جو تم جس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہو اس طرح مجھے درود پاک پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں پھر حضور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے درود پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں ایسے نہیں، جس طرح بلند آواز کے ساتھ تم درود پاک پڑھتے ہو ویسے سناؤ۔ تو میں حضور نبی پاک علیہ السلام کو بلند آواز میں درود پاک پڑھ کر سناتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے، عاشقان رسول کا یہ درود پاک ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اس کی کثرت کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ درود پاک کے 5 جو صیغے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، تو امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے۔ کمنٹس میں ان نیتوں کا اپنی اظہار بھی کیجیے گا کہ آپ کون سے صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، کس طرح درود پاک پڑھیں گے، اور اگر درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت سے آپ پر کوئی کرم ہوا تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی انشاءاللہ ضرور دوں گا، اگر آپ چاہیں تو درود پاک کے حوالے سے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا یہی ایک مشن ہے، ذہن ہے کہ جب تک سانسیں باقی ہیں انشاءاللہ الرحمن دنیا بھر میں درود پاک کی خدمت کرنی ہے۔ تو دعا فرمائیے گا کہ اللہ کریم اخلاص کے ساتھ درود پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آخری بات یہ کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔